أما نواله الله جل جلاله الله جل جلاله میں گناہگار ہوئے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا فضل و بدل ہے بے بہا تیرا فضل و بدل ہے بے بہا مجھے رکھنا حشر میں سرخرو اللہ جل جلالہ اللہ جل سبحان اللہ. جلالہ تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی رضا تیرا نام لب پہ رہے سدا تیرا نام لب پہ رہے سدا ہے تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے ناتے ناتے جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل نہیں کرنا کارپیٹ کے اوپر نہیں کرنا کوئی بک رکھ کے نہیں کرنا نہیں کرنا کارپیٹ پہ نیچے کوئی بک رکھو اس کے
یہ اپنے اسپیکر اپنے مائک آف کر لیں پلیز، جہاں جہاں پر بات ہو رہی ہے بیک گراؤنڈ میں اپنے مائک آف کر لیں. بچوں کو سمجھا دیں یا نہیں ہے؟ چلیں آپ شروع کیجیے. معذرت بہت لاؤڈ ہو گیا تھا جی، ہم سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عابد بھائی ایک نئے صاحب ہے، دیکھیے شفیع الدین شرفی نام ہے، اچھے ناطق بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا جو اپنا آئی ڈی ہے وہ کیا ہے؟ ان کے فون کا آئی ڈی کیا ہے؟ شفیع ہوگا، شفیع کے نام سے ہوگا. شفیع بزمنات میں آپ نے لنک ڈالا ہے نا، وہ اس میں موجود ہے، ہم تو بولو اس پر کلک کر لیں. بزمنات کے گروپ میں ڈالا ہے نا عابد بھائی نے لنک، تو اس میں موجود ہیں وہ. اچھا کلک کر لیں. تھوڑی سی گزارش ہم پڑھی جا رہی ہے اس وقت تک ہولڈ کر لیں اپنے کوئسچنس کو پلیز. عابد بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ سب لوگوں کو میوٹ کر دیا کریں جب کوئی نعت پڑھ رہا ہو. آپ ایز اے ایڈمن آئی تھنک کر سکتے ہیں. میوٹ کرتا ہوں میں. جی ہاں جیسے شروع ہو کسی کی بنا آپ سب کو میوٹ کریں، باقی صرف ان کو آن کر دیں جو بھی اگر پاسبل ہے تو جو پڑھ رہے ہو. میں صرف نعت خانوں کو چھوڑ رہا ہوں، باقی کو میں میوٹ کر رہا ہوں. نعت کے وقت سب کو کر دیا کریں سوائے جو پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں بسم اللہ. اچھا آپ تو اب آگے بڑھتے ہیں. اپنا شبیر بھائی اب اگلے نعت خان کی طرف چلیے. جی انشاءاللہ تعالی. میں گزارش کروں گا جناب راشد بھائی سے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی صحبت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک بہت قدیم نعت ہے لیکن میں نے کبھی نہیں پڑھی، پتہ نہیں آج دل کہہ رہا ہے کہ پڑھوں تو آپ لوگوں کے سامنے چند اشعار جو ہے نا. جی بھائی میوٹ تو نہیں ہے نا میرا مائک؟ نہیں آپ کا مائک میوٹ نہیں ہے. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم. سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں، کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم، کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم. دنیا سمجھ رہی ہے غنی اور ہے غنی، دنیا سمجھ رہی ہے غنی اور ہے غنی،
پاتے ہیں بھیک ایسے سخی آستان سے ہم پاتے ہیں بھیک ایسے سخی آستان سے ہم ہیں غلام ان کے غلامی پہ ناز ہے ہم ہیں غلام ان کے غلامی پہ ناز ہے پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم سبحان اللہ پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم حق کر سکے ادا جو ثنائے رسول کا حق کر سکے ادا جو ثنائے رسول کا ایسی زبان لائے تو لائے کہاں سے ہم ایسی زبان لائے تو لائے کہاں سے ہم خالد در رسول اگر ہو گیا نصیب خالد در رسول اگر ہو گیا نصیب دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہان سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ رشید بھائی بہت اچھا شبیر بھائی ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ جی لقمان بیٹے سے بھی پڑھوا لیں جی انشاءاللہ تعالی ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ نعت پڑھی راشد بھائی آپ نے میں گزارش کروں گا جناب خالد بھائی سے کہ وہ نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا علم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا علم دان گیا نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہوا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہوا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے
چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شبیر بھائی آپ کا مائک بند ہے کیا؟ معذرت۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب خالد صاحب جو ہمارے سماعتوں کے زن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذکر سے معطر و منور فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب بیٹا لقمان سے کہ وہ ہمارے قلوب و اذہان کو سرکار کے ذکر سے معطر و منور فرمائے۔ عابد بھائی میں نے آپ کو ایک میسج کیا، ذرا دیکھ لیجئے گا واٹس ایپ پہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے، کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ۔ ماشاء اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عابد بھائی سے کہ وہ اپنا کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں پیش کریں۔ اویس صاحب سے پڑھوا لیں، پہلے اویس صاحب سے پڑھوا لیں۔ اویس بھائی؟ جی سر۔ اویس بھائی کون ہے؟ اویس بھائی کا اچھا، اویس بھائی آپ اپنا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रब मुहम्मद मेरी, या रब मुहम्मद मेरी, मेरी तकदीर जगा दे। या रब मुहम्मद मेरी, या रब मुहम्मद मेरी, तकदीर जगा दे। सहराए मदीना मेरी, सहराए मदीना मुझे, मुझे आँखों से दिखा दे। सहराए मदीना, पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे। या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे। या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे। या रब मुहम्मद मेरी, दिल इश्क मोहम्मद में तड़पता रहे हरदम। दिल इश्क मोहम्मद में तड़पता रहे हरदम। सीने को मदीना मेरे, सीने को मदीना मेरे, मेरे अल्लाह बना दे। या रब मोहम्मद मेरी, ईमान पे मौत मदीने की गली में। ईमान पे
सीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे देता हूँ तुझे वास्ता मैं प्यारे नबी का उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे सहरा मदीना मुझे आँखों से दिखा दे आमीन सुम्मा आमीन जज़ाकल्लाहु खैर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नजराने अकीदत पेश किया। आबिद भाई जी भाई भी मौजूद है, हज़रत जी तैयबी साहब मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं अजहर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे कुलूब व अज़हान को सरकार के जिक्र से मातबर मनव्वर फरमाएं। जनाब अजहर तैयबी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सबसे औला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी
ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، یہ تھے جناب اظہر طیبی صاحب۔ عابد بھائی، جی سلسلہ عشق کو آگے بڑھانا ہے یا علامہ صاحب کی طرف چلنا ہے، کیا ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی وقت ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم علامہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ذرا ان کا اسپیکر آن کر دوں۔ سلسلہ عشق کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب سید حسین شاہ الازہری، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا تعلق ویسٹمانٹ کی مسجد سے ہے۔ بہت ہی خوبصورت تعارف ہے ان کا کہ یہ ماشاءاللہ فخر السادات ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں، اور شریعت کے قانون میں الازہر یونیورسٹی سے انہوں نے یہ فارغ التحصیل ہیں۔ میں ان کی بارگاہ میں آؤں گا، اور میں ایک بات اکثر شکاگو والوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم شکاگو والے بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ان جیسے جید علماؤں کی صحبت میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عرفہ کے حوالے سے اور آج کی بابرکت رات کے حوالے سے ہم طفل مکتب کو کچھ سبق سکھائیں، کچھ حضور کی شان عرفہ کو بیان کریں، آج کی رات کی برکت کو بیان کریں۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مائک ان کے حوالے کرتا ہوں، جناب سید حسین شاہ الازہری صاحب۔ جی بہت چہرہ آپ کا نظر نہیں آ رہا شاہ صاحب؟ جی آ گیا شاہ صاحب، اب چہرہ نظر آیا الحمدللہ؟ نہیں، ابھی تک کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ ابھی آ گیا تھا۔ جی اب آ رہے؟ نہیں جی، آپ کی صرف ٹوپی نظر آ رہی ہے۔ تھوڑا سا اپنے اس کو سیل فون کو ذرا صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر لیجئے تاکہ آپ پوری طرح نظر آئیں۔ یہاں پہ یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں الحمدللہ۔ اچھا
جی ٹھیک ہے. مجھے صحیح ہے الحمدللہ. نہیں بالکل صحیح ہے عابد بھائی. مجھے وہ نظر نہیں آ رہا کہاں پر موجود ہے. بالکل برابر لگ رہے ہیں. جی آپ بالکل صحیح بھائی کرنا پڑے گا اپنا عابد بھائی لگن کو لیفٹ آن دا وے جائیں گے تو جو بول رہا ہے وہ نظر آئے گا آپ کو. کٹ ہو جا رہا اب آگے صحیح. چلے آپ بولیں, نظر نہیں آ رہے آپ مجھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب احباب کا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسند أحمد بن حنبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. حمد و صلات کے بعد آپ سب احباب کا سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ احباب کا کہ آپ نے مجھ ناچیز کو جو ہے کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ سب احباب خوش قسمت ہے کہ اس پرفتن اور پروبا دور میں جیسا کہ اب سب احباب کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر اس بابرکت مہینے میں ہمیں توفیق دی. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بابرکت مہینہ ہے. اور احادیث شریفہ میں آتا ہے
کہ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा कसरत के साथ जो है इस महीने में रोज़ा रखते थे, और इस महीने को शाहरुत तौबा भी कहते हैं, यानी तौबा का महीना, और इस महीने को जो है शाबानुल मुअज़्ज़म भी कहते हैं। और इसी महीने में एक रात जिसमें हम अभी मौजूद हैं, जिसे शब बारात कहते हैं। शब कहते हैं रात को, और बराअत कहते हैं खलासी को, यानी नाइट ऑफ फ्रीडम, खलासी की रात, बख्शिश की रात, मगफिरत की रात। और इसको अरबी में कहते हैं लैलतुन निस्फ मिन शहर शाबान अल मुअज़्ज़म औ अल मुकर्रम। तो ये अल्लाह पाक की तौफीक से हम अब मौजूद हैं और अल्लाह पाक की बारगाह में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र जो है वो कर रहे हैं। ये अल्लाह पाक का जो है ख़ास तौफीक और एहसान अज़ीम है कि अल्लाह पाक ने ये तौफीक हमें बख्शी। जो आयत करीमा पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया, कुछ आयात सूरत दुखान से, अल्लाह पाक ने इस रात को के बारे में फरमाया, ये रात जो है ये लैला मुबारका है, ये बहुत बरकत वाली रात है। ये वो रात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये वो रात है, उस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। इस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों के हवाले से उनको तरगीब और तरहीब जो है दिलाता है, ताकि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें बख्श दे और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। इस तरह के मौक़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसरत के साथ, ये उनका फ़ज़ल है और एहसान अज़ीम है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कि इस तरह के दिन और इस तरह के अय्याम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाए बगाए हमें इनायत फरमाता है, ताकि हम अल्लाह की बारगाह में जो है तौबा करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश तलब करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है माफ़ी तलब करें। इन रातों का जो है अल्लाह पाक किसी न किसी बहाने से वो इनायत फरमाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वो तौफीक और उनकी मेहरबानी है कि कभी हमें जो है वो जुमेरात की रात जो है वो नसीब फरमाता है, कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला लैलतुल क़द्र की सूरत में जो है हमें मौका देता है कि हम जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह पाक की बारगाह में जो है वो हाजिर हों और इबादत करें और कुरान पाक की तिलावत करें। कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है वो ईद की रात, ईद उल फितर की रात अता फरमाता है, तो कभी ईद उल अदहा की जो है बकरा ईद की रात अता फरमाता है। ये अल्लाह पाक का जो है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो खुसूसी जो है कि उनको जो है इस तरह की जो है वो रातें इनायत फरमाता है, क्योंकि अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि इनको अल्लाह के दिन जो है वो याद कराएं, ताकि जो है कुछ ऐसे अय्याम और ख़ास अय्याम आएंगे जिसमें ये अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह को याद करें। तो अल्लाह पाक जो है वो गफूर और रहीम है, अल्लाह पाक अरहमुर राहिमीन है, तो अल्लाह पाक उन पे अपना जो है खुसूसी फ़ज़ल फरमाए। तो ये रात भी उसी जो है रातों में से एक रात है और बहुत बाबरकत और जो है फजीलत वाली रात है। हदीस शरीफ में जो है तिरमिज़ी शरीफ में आया है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, वो फरमाती हैं कि एक दिन एक रात जो है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ फरमा थे।
کچھ دیر بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو جا کے جو ہے پتہ کرتا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں موجود ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، اور امت کے لیے جو ہے وہ استغفار جو ہے کر رہے ہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا کہ جو ہے اللہ اور اس کا رسول جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے گمان کیا کہ شاید جو ہے آپ اپنے کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اسی وجہ سے میں باہر نکلی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، شب برات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی رات اپنے شان کے مطابق لا مکان سے جو ہے دنیا آسمان کی طرف جو ہے وہ نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمثیلاً مثال دی کہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ پاک جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بخش دیتا ہے اور لوگوں کی جو ہے گناہ معاف فرماتا ہے۔ شارحین کرام جو ہے وہ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنو کلب جو ہے ایک قبیلہ تھا جن کے جو ہے ہر ایک شخص کے پاس کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بکریاں اور بھیڑ تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ پیش کیا کہ ان کی جو ہے بکریوں کے جو ہے وہ جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ، اس کو یہ مختص نہیں کیا، اس سے بھی زیادہ جو ہے حضور کی جو ہے امت میں جو ہے گناہگار لوگوں کو اللہ پاک جو ہے وہ بخش دے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بکری کے کتنے بال ہوں گے، اور ان سب کے بکریاں، وہ پورا قبیلہ تھا اور ان سب کے پاس بکریاں تھیں۔ تو جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کے مطابق ان سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں کے گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے گا اور لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں جو ہے وہ جگہ دے گا۔ ایک اور حدیث میں جو ہے ابن ماجہ میں ہے اور اس کے راوی جو ہے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 15ویں شعبان کی شب جو ہے کثرت کے ساتھ قیام کریں، قیام اللیل کریں، جیسا کہ ہم احباب یہاں پہ موجود ہیں کہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں اور عبادات کریں، اور اس کے جو ہے اگلے دن 15ویں جو ہے دن میں جو ہے وہ آپ روزہ رکھیں، کیونکہ اس رات جو ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ زمین کا جو آسمان ہے اس کی طرف تجلی فرماتا ہے اور اپنے شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جو ہے وہ ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں خیر الرازقین ہوں، اس کو بہتر رزق عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی مصیبت میں عافیت طلب کرنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی مرض میں جو ہے شفا طلب کرنے والا کہ میں اسے شفا عطا کروں، ہے مجھ سے جو ہے کوئی جو ہے مغفرت طلب کرنے والا، توبہ کرنے والا کہ میں اس کے توبہ قبول فرماؤں۔ تو شارحین فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک صرف ندا دیتا رہتا ہے کہ ہے کہ کوئی جو ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے مجھ سے یہ چیز مانگنے والا، ہے مجھ سے وہ چیز مانگنے والا کہ میں اس کو جو ہے میں غفار ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں کہ میں اسے جو ہے عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی توبہ قبول کرنے والا۔ تو اس رات اللہ سبحانہ و تعالی احادیث میں باقی روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ چند لوگ ہیں
ان میں سے جو سب سے پہلا جو ہے وہ شخص ہے وہ مشرک ہے، کہ جو اللہ پاک کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس قل هو اللہ احد کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کو اللہ پاک جو ہے وہ معاف نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کو اللہ پاک جو ہے وہ اس کے گناہ جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ اللہ پاک جسے چاہے جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد شارحین لکھتے ہیں کہ جو ہے جو والدین کا نافرمان ہے یا والدین کے ساتھ جو ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو والدین کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، اس کو اللہ پاک جو ہے وہ معاف نہیں فرماتا۔ اپنے شرک کے بعد اللہ پاک نے والدین کا ذکر کیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کو جو ہے اگر کسی ان میں سے جو ہے ایک کو بھی اگر بڑھاپے میں پائیں یا دونوں کو، تو ان کے ساتھ جو ہے ایسے اچائی کے ساتھ جو ہے پیش آئیں، ایسے احسان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے آپ پیش آئیں کہ آپ ان کو جو ہے اف تک بھی نہ کہیں، اوہ تک بھی نہ کہیں، کوئی اپنے جو ہے وہ نازیبہ کوئی ایسے بھی الفاظ نہ نکالیں جس سے جو ہے ان کا دل جو ہے وہ دکھے، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ جو ہے اچھی بات جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کریں، تاکہ جو ہے ان کا دل جو ہے اس سے جو ہے وہ خوش ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس رات میں جو والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی اللہ پاک نہیں بخشے گا۔ اس کے بعد جو ہے شارحین لکھتے ہیں کہ جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اپنا جو ہے وہ تعلق توڑے، تو اس کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ جو صلہ رحمی کا اللہ پاک بار بار حکم دیتا ہے، تو جو قطع تعلقی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو اس کو اللہ پاک کبھی جو ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے جو ہے وہ کلیئر جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ پاک جو ہے انہیں جو ہے وہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ کاٹتے ہیں، وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو بھی جو ہے نہیں بخشے گا۔ اس کے بعد شارحین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے چغل خور کو بھی، یا جو کینہ رکھنے والا ہے، یا جو حسد کرنے والا ہے، یا بغض کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ نہیں بخشے گا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، سورۃ القلم میں فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو چغل خور ہو، جو عیب جو ہو، جو ہے کینہ رکھتا ہو، جو حسد رکھتا ہو، جو اپنے کسی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ بغض کرتا ہو، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ بخشش اور طلب نہیں ہے، یعنی وہ طلب کرے اس کے لیے بخشش نہیں ہے اس رات، الا یہ کہ وہ توبہ کرے اور وہ صدق کے دل سے توبہ کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں شارحین لکھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو شرک کرے، جو والدین کا نافرمان ہو، جو قطع تعلقی کرے رشتہ داروں کے ساتھ، جو چغل خور ہو، یا جو ہے جو عیب جو ہو، یا حسد کرنے والا ہو، یا بغض رکھنے والا ہو، ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اس رات کی برکت سے جو ہے اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے التجا کرے تو اللہ پاک ان کو جو ہے وہ معاف فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ کریں، کیونکہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے اور اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ توبہ کریں گے کہ اس گناہ کو ہم دوبارہ کبھی بھی نہیں کریں گے، تو اللہ پاک جو ہے وہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے غفاری اور جو ہے اللہ پاک اپنے رحیمی جو ہے صفت کے اوپر جو ہے وہ جب تشریف لاتا ہے تو سب کو جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ روایت میں آتا ہے
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ امیر المؤمنین تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے. ان کے دور میں جو ہے ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک شراب کا جو ہے وہ بوتل تھا، اور جب انہوں نے جو ہے وہ گزر رہا تھا تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ اچانک سے جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ امیر المومنین آ رہے ہیں اور ان کے جو ہے وہ خوف سے اور ان کے جو ہے وہ دبدبے سے اور ان کے جو ہے وہ جلالت سے جب انہوں نے دیکھا تو اس نے جو ہے وہ اس شراب کی بوتل کو جو ہے اپنے کپڑے کے نیچے اپنے قمیص کے نیچے چھپایا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے. اور اتنے میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اس سے جو ہے فرمایا کہ آپ کی جو ہے قمیص کے نیچے کیا ہے. اس نے جو ہے وہ ڈر کے کہا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ سرکہ ہے، ونیگر ہے، سرکہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہا تھا اور دل جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ توبہ کر رہا تھا، توبہ طلب کر رہا تھا. یا اللہ اس کے بعد میں کبھی بھی جو ہے زندگی میں شراب نہیں پیوں گا اور نہ میں شراب کو اٹھاؤں گا. یا اللہ مجھے جو ہے امیر المومنین سے بچائیں. اب جو ہے وہ غصہ کریں گے اور میرے اوپر حد جاری کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. تو جب سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے دکھائیں اسے، جب اس نے دکھایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کے اوپر مہربانی فرما کر اس شراب کی بوتل کو جو ہے وہ ونیگر میں جو ہے سرکے میں اللہ پاک نے بدل دیا. صرف اس نے جو ہے وہ سچ دل کے ساتھ جو ہے اس ارادے کے ساتھ کیا، توبہ کیا کہ آئندہ جو وہ نہیں کرے گا، تو اللہ پاک نے جو ہے اس شراب کی بوتل کو سرکے میں جو ہے وہ تبدیل فرمایا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ قحط پڑ گیا اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ جو ہے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک جو ہے اس قحط کو دور کرے اور بارش نازل فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تمام قوم والوں کو جو ہے بلایا کہ آپ جو ہے وہ آئیں. قوم والے جب آئیں تو مل کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس قحط کو ہمارے لیے ہم سے دور فرما اور ہمارے لیے جو ہے بارش نازل فرما. تو اللہ پاک نے جو ہے ان کی دعا قبول نہیں کی اور بارش نہیں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پہ جو ہے جبل موسیٰ پہ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور وہ کلیم اللہ تھے. اللہ پاک سے کلام کیا کہ یا اللہ آپ نے جو ہے ہم نے دعا کی، ہم نے جو ہے وہ انکساری دکھائی، آپ نے دعا قبول نہیں کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے قوم میں آپ کے دعا کرنے والوں میں ایک ایسا بھی شخص جو ہے ایک ایسا گناہگار موجود ہے جس کی گناہوں کی نعوست کی بنا پر جو ہے آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی. اگر وہ شخص آپ کی جو ہے اس حلقے سے اس مجمع سے نکل جائے تو اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور بارش بھی نازل ہوگی. تو اگر وہ شخص وہاں سے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور قوم سے جو ہے پورا معاملہ بتایا. تو کہا کہ اگر مہربانی کر کے وہ شخص یہاں سے نکلے تو باقی لوگوں کا جو ہے اس میں بلا ہوگا اور جو ہے وہ قحط سالی بھی دور ہو جائے گی، اللہ پاک بارش برسائے گا. اب جو ہے وہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اس میں گناہگار کون ہے. اب وہ وہاں سے نکلے کون، کیونکہ جو نکلے گا تو سب اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کے سامنے جو ہے وہ نادم ہوگا اور اس کے سامنے جو ہے وہ جو آر محسوس کرے گا اور جو ہے کہے گا کہ جو ہے لوگ سوچیں گے کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. تو جو شخص گناہ گار تو اس کو تو پتا تھا کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں. تو وہ شخص جو ہے دل میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے انہوں نے توبہ کر لیا کہ یا اللہ جو ہے میں نادم ہوں، میں جو ہے اپنے گناہوں کا توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میرا عزت جو ہے وہ بچا لے، میرا عزت رکھ لے. آپ غفور و رحیم ہے، آپ قادر و کریم ہے، آپ مہربانی فرمائیں. اگر میں نکلوں گا یہاں سے اور تو جو ہے میں سب کی نظروں میں آ جاؤں گا. یا اللہ آپ ستار العیوب ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں، آپ اپنے جو ہے وہ ستاری صفت کے صدقے یا اللہ میری جو ہے دعا کو قبول فرما اور اس میری توبہ کو قبول فرما. اور دل زبان سے کچھ نہیں کیا، صرف دل میں ہی توبہ کیا تو اللہ پاک نے جو ہے اس کے توبہ کو بھی قبول کیا اور ساتھ ہی جو ہے وہ بارش نازل فرمایا اور جو ہے ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہاں سے نکلا نہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اگر جو ہے سچے دل کے ساتھ جو ہے کوئی ہم اس رات کی مناسبت سے ہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ توبہ کی رات ہے اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اگر جو ہے ہم سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے جو ہے توبہ بھی کر لیں اپنے گناہوں سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم کسی مرض میں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے ہم اگر شفا طلب کریں تو اللہ پاک جو ہے صبح تک جو ہے طلوع جو ہے وہ آفتاب تک ندا دے گا کہ اگر کوئی جو ہے مجھ سے جو ہے کسی چیز کو مانگنے والا تو میں اس کو جو ہے وہ عطا کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اگر کوئی شخص جو ہے سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر سچے دل کے ساتھ کوئی توبہ کرے تو اللہ کو جو ہے وہ توبہ قبول فرمانے والا جو ہے پائے گا۔ یعنی سچے دل کے ساتھ اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو ایسا قبول کرے گا کہ جیسا کبھی انہوں نے گناہ اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک جو ہے وہ اتنے کریم اور رحیم ہے۔ صرف یہاں تک بھی نہیں کہ جو ہے اس اللہ پاک ان کے جو ہے صرف جو ہے وہ توبہ کو جو ہے وہ قبول کرے گا، ان کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے گا، نہیں، اللہ پاک اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ کریم ہے، اس سے بھی بڑھ کے جو ہے اللہ پاک جو ہے وہ رحیم ہے، اس سے بھی بڑھ کے اللہ پاک جو ہے وہ غفور ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الفرقان میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ جو ہے کوئی مسلمان کوئی گناہ گار جو ہے سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کرتا ہے اللہ پاک، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل نیک صالح کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ پاک صرف جو ہے اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول اور اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، بلکہ جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں، جس نوعیت کے گناہ کیے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک ان کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ پاک اتنے غفور رحیم ہے، جو انہوں نے گناہ کیے ان سب کو اللہ پاک جو ہے وہ نیکیوں میں بدلے گا۔ اب نیکیوں کا جو ہے وہ قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہے اللہ پاک اس کو جو ہے 10 گنا جو ہے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ہے آگے اللہ فرماتے ہیں ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو عدل انصاف تو یہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 نیکی اور ایک گناہ کا 10 گناہ نہیں، اللہ پاک جو ہے وہ اتنے کریم ہے اور اتنے جو ہے کریموں کے بھی کریم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک جو ہے اسی گناہ کی مثل جو ہے اس کو جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی گناہ کی مثل لکھ دیں۔ اور ایسی ان کی کریمی اللہ پاک کی کہ اگر جو ہے نیکی جو ہے وہ کرے نہیں، نیکی کا صرف آپ نیت کر لیں کہ میں نے فلان چیز جو ہے وہ کرنا ہے، کوئی اچھا عمل کرنا ہے، کوئی نیک عمل کرنا ہے، تو فرشتے اس کو بھی لکھ دیتے ہیں، جب تک جو ہے آپ نے کیا نہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور اگر کریں گے تو اس کا جو ہے وہ دگنا ثواب ہے۔ اور اگر جو ہے گناہ کا جو ہے اس کے بدلے میں اگر گناہ جو ہے اگر آپ ارادہ کر لیں تو گناہ آپ کو جو ہے وہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ اس گناہ کو آپ نے جو ہے وہ سرزد نہیں ہوا، آپ سے جو ہے گناہ ہوا نہیں ہے۔ یہ تو وہ قانون ہے جو تمام امتوں کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام امتوں کے لیے ایک نیکی کا جو ہے وہ 10 نیکی جو ہے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جو ہے وہ کئی خصوصی پیکیجز ہیں، کئی خصوصیات ہیں، جیسا کہ یہ جو راتیں ہیں، جس رات میں ہم جو ہے شب برات میں جو ہے ہم جو ہے موجود ہیں اس ٹائم، تو اس طرح کی جو ہے شب برات ہے یا جو ہے 27ویں رجب المرجب ہے یا رمضان شریف کا پورا مہینہ ہے یا اس میں لیلۃ القدر ہے یا باقی اسی طرح کی جو ہے وہ راتیں ہیں یا جمعرات کی رات ہے، تو اس طرح کی جو ہے پیکیجز پہلی امتوں میں نہیں تھے، تو اور جو ہے ایک نیکی کا جو ہے 10 نیکی ثواب، تو اللہ سبحانہ و تعالی امت محمدیہ پہ اپنا جو ہے وہ خاص جو ہے وہ فضل فرمایا، ان کے لیے جو ہے ہر چیز کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جو ہے وہ بڑھ کے زیادہ سے زیادہ جو ہے عطا فرمایا، یہاں تک نہیں فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
من ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, कोई भी एक नेकी करे उस नेकी के मिसल जो है उसको अदआफ़न कसीरा, कई गुना अल्लाह पाक उसे जो है वो अता फरमाएगा। और यहाँ तक भी अल्लाह पाक नहीं जो है रुके, उससे आगे जो है उम्मत मुहम्मदिया पे अल्लाह पाक ने अपना इतना फजल और इतना जो है वो करम और इतनी अपनी नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा। यानी वहाँ पे तो चलो डबल था जो है 10 से 20 गुना, और इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक जो है वो 70 गुना जो है 700 जो है 700 गुना अल्लाह पाक जो है अता फरमाएगा एक नेकी का। और आगे फरमाया वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, में भी अल्लाह पाक इसको भी डबल कर दे, यानी इससे भी अल्लाह पाक जो है इसको डबल कर दे। तो ये तो वो चीजें थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मसलन आप जो है वो प्लस को या मल्टीप्लाई को उसको छोड़ देंगे, अल्लाह पाक जो 10 देगा या 70 देगा या कितना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और मकाम पे इरशाद फरमाया कि अगर कोई नेकी करे, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, अगर कोई नेकी करे और उसके बाद वो सब्र करे तो अल्लाह पाक बगैर हिसाब व किताब के जो है उसे अता फरमाएगा। यानी कोई जो है 10 के बराबर नहीं, कोई जो है 700 के बराबर नहीं, या 700 को डबल कर दें तो 1400 के भी बराबर नहीं। अल्लाह पाक जो है अगर कोई नेकी करे नेक नियति के साथ, दिखावा उसमें ना हो, अल्लाह लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह के रजा के लिए कोई जो है नेक काम करे, कोई सदका दे, कोई अच्छा काम करे, चाहे वो बदनी हो, चाहे वो माली हो, चाहे किसी और सूरत में हो, तो अल्लाह पाक उनको जो है वो बगैर हिसाब व किताब जो है अल्लाह पाक उसे अता फरमाएगा। यानी अल्लाह पाक जो है वो इतने गफूर और रहीम है, इतने जो है वो कादिर और करीम है। अल्लाह पाक इतने जो है अपने बंदों को जो है अता फरमाता है। और बिलखुसूस इस रात में अल्लाह पाक जो है जितना हमारे ऊपर जो है वो फजल फरमाया, अल्लाह पाक जो है इतने हमें पैकेजेस अता फरमाए हैं, तो हम जो है अल्लाह पाक की बारगाह में जो है वो शुक्र अदा फरमाएं, और अल्लाह पाक की बारगाह में हम जो है शुक्र करें, और जितना हो सके हम जो है इबादत करें, और जो है अल्लाह पाक को राज़ी करें, और क़ियामुल लैल करें। इस रात ये बरकत वाली रात है, जो है उलमा इकराम, सुलहा और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन जो है वो फरमाते हैं, नेक लोगों का ये मामूल रहा है कि वो यासीन शरीफ जो है वो पढ़ते हैं, जो है 3 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ते हैं इस रात में, और जो है 6 रकात नफल पढ़ते हैं 2-2 करके, क्योंकि इस रात में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो जो भी मांगे अल्लाह पाक अता फरमाता है। तो उलमा का ये मामूल रहा है, उलमा का जो है ये जो है वो रिकमेंड करते हैं कि 2-2 रकात करके जो है 2 रकात जो है वो दराजी उम्र के लिए, कि अल्लाह पाक का जो आपका जो है वो उम्र दराज करे, और 2 रकात जो है वो दफ़े बला के लिए इस नियत के साथ नफल पढ़े कि 2 रकात जो है कोई भी जो है बुराई या कोई भी जो है मुसीबत या कोई भी मर्ज, जिस तरह आजकल हम जो है इस वायरस में हैं, मुब्तला हैं, तो ये सब अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह की तरफ हम रुजू करेंगे तो यकीनन अल्लाह पाक अपना मेहरबानी फरमाएगा, और अल्लाह पाक जो है वो मरीजों को शिफा भी अता फरमाएगा। तो उसमें जो है वो 2 रकात मैंने अर्ज़ किया जो है वो दराजी उम्र के लिए, 2 रकात जो है वो आप दफ़े बला के लिए, और 2 रकात जो है वो जो रिस्क की कुशादगी के लिए। ये तो 6 रकात हैं, लेकिन जो है मैं ये अर्ज़ करूँ कि 6 के बजाय 8 पढ़ें, ये फिर क़ियामुल लैल में भी आ जाएगा, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कसरत के साथ जो है क़ियामुल लैल फरमाते थे 8 रकात, और उसके बाद जो है वितर भी पढ़ते थे 3 रकात, तो 11 रकात होते थे। तो आप 8 करें और ये 6 रकात इस नीयत से, और इसके दरमियान में जो है वो यासीन शरीफ की तिलावत करें। और भी दुआएं काफ़ी हैं, और जो है अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ जो है उलमा इसके हवाले से भी जो है वो नेक लोग, बुजुर्ग लोग जो है इसको भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी दुआ है सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, जब मछली के पेट में उन्होंने अल्लाह पाक से ये दुआ की तो अल्लाह पाक ने उसको मर्ज़ से जो है निजात अता फरमाया। और जो है उलमा जो है मासूर दुआओं के हवाले से भी फरमाते हैं, उनमें से एक दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ये भी एक जो है वो दुआ है
اور کثرت سے کوئی بھی دعا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی رات ہے اللہ پاک جو ہے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا يرد القضاء الا دعاء او الصدقہ، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ قضا کو چینج تبدیل نہیں کر سکتا سوائے جو ہے وہ دعا سے اور دوسرا جو ہے وہ صدقہ دے. صدقہ اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کا جو تقدیر ہے، جو قدرت ہے، جو کچھ آپ کے حق میں لکھا ہے اللہ پاک اس کو بھی جو ہے وہ چینج کرتا ہے. اور یہ تو خاص رات ہیں اور خاص ساعتیں ہیں اور خاص جو ہے اللہ پاک کی مہربانی ہے ہمارے اوپر، اللہ پاک نے جو ہمیں یہ عطا فرمایا ہے. اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ دعا کریں فاذکرونی اذکرکم، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہے آپ ادعونی فاستجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ پاک تو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ جو اس حدیث مبارکہ میں کہ اللہ پاک اپنے اجلال کے ساتھ جو ہے اس رات کو جو ہے وہ تجلی فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے اپنے شان کے مطابق جو ہے جو دنیا کے آسمان پہ، اس سے جو ہے وہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے وہ قرب جو ہے وہ عامہ ہے، وہ عام قرب ہے، اور یہ جو ہے وہ خاص قرب ہے. تو اللہ تو ہر وقت قریب ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ہے کچھ جو ہے وہ دل کی تقویٰ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ کی جو ہے وہ جو ہے شعائر اللہ جو ہے جو اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ دن بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جس طرح جو ہے حج کے ایام ہیں، جس طرح جو ہے عاشورہ کے ایام ہیں، جس طرح جو ہے یہ باقی جو رمضان کے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کی جو ہے نشانیاں ہیں، اور اس نشانیوں کا جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ تعظیم یا تکریم یا ادب کرے گا تو یہ ان کی جو ہے دل کا تقویٰ ہے. ایک ہے زبان کا تقویٰ، ایک ہے دل کا تقویٰ. تو یہ جو ہے صوفیہ میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے دل کا تقویٰ. تو یہ عام لوگوں کی جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہے، نہ وہ سمجھ سکیں گے. اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور صلاۃ التسبیح بھی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، شاید آپ احباب کو پتہ ہوگا صلاۃ التسبیح کا طریقہ، یا آپ نیٹ سے جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور صبح جو ہے آپ روزہ رکھیں اور جو ہے عبادت کریں، اور جتنا ہو سکے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. یہ توبہ کی رات ہے، اور جو ہے وہ بیماریوں کے لیے جو ہے وہ شفا طلب کریں، بیماروں کے لیے شفا طلب کریں. تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے. اللہ پاک ہمارے اوپر جو انشاءاللہ فضل فرمائے گا. یہ رات ہمیں اللہ پاک نے نصیب فرمایا تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اوپر جو ہے وہ کرم بھی فرمائے گا. بہت بہت شکریہ آپ احباب کا. وما علینا الا البلاغ. علامہ صاحب سلام کے بعد ہم آپ سے دعا کی درخواست کریں گے. جی انشاءاللہ دعا کریں گے. ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید حسین شاہ الازہری صاحب، جن کو میں اور آپ سن رہے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیان کر رہے تھے، اور بے شک ان کے ایک ایک الفاظ جو ہے وہ ظاہری ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی تھے. کیونکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو ظاہری ہیرے جواہرات ہوتے ہیں وہ انسان کے ظاہری کو سنوارتے ہیں، لیکن جو ان الفاظوں کو قید کر لیتا ہے اپنے دل میں، جو ان الفاظوں کو سمو لیتا ہے، وہ پھر حضور کا غلام بن جاتا ہے. اور جو حضور کا غلام بن جاتا ہے اس پر اللہ کی ایسی ہی نعمتیں اترتی ہیں جیسے علامہ صاحب ابھی فرما رہے تھے. میں سلام کے لیے عابد بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں. یہ اپنا دیکھیں لقمان برادرز ہیں، لقمان برادر موجود ہیں تو اپنا مائک آن کر لیں. میں دیکھتا ہوں کیا میں کسی اور سے ریکویسٹ کر لوں؟ نعمت بھائی سے پوچھیں. نہیں راشد بھائی ہے. راشد بھائی چلے گئے. ہاں راشد بھائی چلے گا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ خالد بھائی کو آتا ہے ان کو. آپ خالد صاحب صلاۃ والسلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو دیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ علامہ صاحب سے دعا کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سید مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا سيدي يا سيدي حبيب الله اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمن كل حق علينا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مكترا علينا في الرزق فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وترضي واكترى رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق
في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي العازم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم أنت تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مع مدى يا واسع الكرم. هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. یک نگاہ گاہ گاہ از تو فیل پنجتن من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازیں تو دیگری من دیگرم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، منو غلامان آل رسول. یک نگاہ گاہ گاہ از تو فیل پنجتن من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازیں تو دیگری من دیگرم. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما عفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے مولا کریم جس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، میں نہیں جانتا کون کیا مانگ رہا ہے. میرے مولا کریم آپ دلوں کا جو ہے بید خوب جانتے ہیں. میرے مولا کریم اپنے کریمی سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدین کریمہ کا جو ہے وسیلہ پیش کرتے ہیں. اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا میرے مولا کریم وسیلہ پیش کرتے ہیں. میرے مولا کریم ہمارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں معاف فرما دے. میرے مولا فرما دے. میرے مولا کریم ہم عدل کے قابل نہیں، ہم جسٹس کے قابل نہیں ہیں. میرے مولا کریم ہم جو ہے وہ عدل کے قابل نہیں ہے. آپ اپنا فضل فرما دے. ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. میرے مولا کریم آپ جسے چاہتے ہیں سے فضل عطا فرماتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں. میرے مولا کریم اپنے فضل سے مہربانی فرما. میرے مولا کریم ہمارے حال پہ کرم فرما. ہمارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں معاف فرما دے. میرے مولا کریم درگزر فرما دے. میرے مولا کریم جس نے بھی مجھے دعا کے لیے جو ہے ریکویسٹ بھیجا ہے ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. میرے مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. میرے مولا کریم پورے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں نان مسلم ہیں، میرے مولا کریم جو بھی جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے میرے مولا کریم ان سب کو شفا عطا فرما. میرے مولا کریم ہمارے حال پہ کرم فرما. میرے مولا کریم اس وبا کو، اس طاعون کو، اس بیماری کو ہم سے درگزر فرما دے تاکہ ہماری دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوں، آپ کے گھر آباد ہوں. آپ جو ہے میرے مولا کریم ہم سے گناہ ہوئی ہیں، اس وجہ سے آپ ہم سے جو ہے وہ امتحان لوگ. میرے مولا کریم اپنا فضل فرما دے. حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے میرے مولا کریم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حضور ہم میں موجود ہیں، حضور جو ہے وہ حاضر و ناظر. میرے مولا کریم حضور علیہ السلام کے وسیلہ و جلیلہ سے میرے مولا کریم اس ورس کو، اس وبا کو ہم سے دور فرما. اپنا خاص فرما کرم فرما. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو
السميع العليم وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفيها شفاء. میرے مولا کریم ہمارے حال پہ کرم فرما، ہمارے حاضری کو قبول فرما. میرے مولا کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں عبادت کریں، آپ کو راضی کریں، آپ کی بارگاہ سے جو ہے وہ توبہ طلب کریں. مولا کریم ہمارے سب سے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے. مولا کریم ہمارے دعاؤں کو قبول فرماتے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله.